اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13، اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر سمجھنے ہم جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ خیر وفیت سے ہوں گے۔ حضرات ذی وقار، پیچھے بھی آپ اس کے ابتدائی الفاظ پڑھ چکے ہیں۔ اب میں دوبارہ سارا سبق بول دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی لفظ سمجھنے میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، سامنے آپ پڑھیں گے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو حضرات ذی وقار، آئیے سمجھتے ہیں قرآن پاک کو۔ پڑھنے کے لحاظ سے آپ کو میں نے یہ سمجھایا کہ جب زبر والے الف کے بعد الف آ جائے، یہ زا زبر والا الف، اس کے بعد الف ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ قیلا کو بھی لمبا کریں گے، لہم کو نہیں کریں گے۔ اس کے اوپر کھڑی زبر آ گئی اس لیے کریں گے۔ نون پیشوا نو ہے اس لیے کیونکہ پیش والے الف کے بعد واو ساکن آ گئی ہے۔ اس طرح یہاں بھی الف جو ہے زبر، یہ زبر میم کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ زبر میم کے اوپر ہے۔ تو اس لحاظ سے اب آپ یہ کریں گے کہ اس میم کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آگے ہے حمزہ کھڑی زبر آ، اس کے اوپر کھڑی زبر آ گئی۔ اب آگے یہ نون کے اوپر شد ہے تو یہ پچھلے لفظ نون سے ملے گا، اور پھر زبر والا حرف ہے نون، اس کے بعد الف ہے، اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے کہ قالو آگے انؤمنو۔ یہاں تھوڑا سا سمجھنا ہے آپ نے، حمزہ ہے، یہ حمزہ کے اوپر بھی حمزہ ہے اور یہ نون کے اوپر پیش ہے، آگے ہے واو۔ تو اس کو بولتے ہیں جزم، یہ ہوتی ہے جزم، یہ آ گئی، یہ آ گئی، یہ آ گئی، یہ آ گئی، اس طرح کا یہ ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں جزم۔ میں اوپر تھوڑا سا لکھ دیتا ہوں، یہ ایسے ایسے، یہ ایک ہوتی ہے پیش اس طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہوتی ہے جزم۔ تو جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن بولتے ہیں، کہ وہ ساکن ہو جاتا ہے، یعنی کہ سکون میں آ جاتا ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش ہے نہیں پڑی جاتی۔ تو اب یہاں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پیش والے حرف کے بعد اگر واو آ جائے ساکن تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو پڑھتے ہم انومنو، کیا پڑھتے؟ انومنو، لیکن یہاں ہم پڑھیں گے انؤمنو، کیونکہ واو کے اوپر یہ حمزہ آ گیا ہے، واو کے اوپر حمزہ آ گیا ہے۔ تو قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جہاں پیش والا حرف آئے اور اس کے بعد جو ہے وہ آ جائے، پیش والے حرف کے بعد واو ساکن آ جائے جس کے اوپر جزم ہو، تو وہاں کیا کرتے ہیں، وہاں پر اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں واو اور پیش والا حرف نون ہے، اس کے بعد واو بھی ساکن ہے، یعنی اس کے اوپر جزم ہے، لیکن یہاں ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ تو اس لیے اب آپ نے تھوڑا سا اس کو یاد رکھنا ہے کہ جہاں پیش والا حرف ہو اس کے بعد واو ہو ساکن تو پھر تو کھینچ کے پڑھیں گے، لیکن اگر اس واو جس کے اوپر جزم ہے اس کے اوپر حمزہ آ جائے تو پھر اس کو ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو سامنے کر کے دکھا رہا ہوں، وہ تھا ادھر۔ اب یہ ہے سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اقرأ حمزہ زیر قاف، اقرا زبر حمزہ را، اقرا۔ یہاں پر بھی اصل میں اس کو پڑھنا تھا اقرا، ٹھیک ہے، تو یہاں کیونکہ الف کے اوپر جزم آ گئی، اگر الف خالی ہو رہا تو پھر اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں
لیکن اگر الف حمزہ اس کے اوپر جزم آ جائے تو پھر ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، پھر جھٹکا دیں گے۔ تو جیسے وہاں جھٹکا دیا، وہاں بھی قانون تھا کہ زبر والے حرف کے بعد الف آ جائے، جیسے یہاں پہ زبر والے حرف کے بعد الف آیا نا، تو اس کو ہم پڑھا اذا، تو وہاں کیا تھا اقرا۔ اب اگر اس کے اوپر الف کے اوپر یعنی کہ حمزہ کے اوپر جزم نہ ہوتی تو پھر ہم اس کو پڑھتے اقرا، اس کے اوپر اگر جزم آ جائے تو اس کو پھر جھٹکا دے کے، اب وہاں پہ آپ سمجھ لیں بس کہ اس کو پڑھیں گے انؤمن کما آمن السفہاء، الا یہاں آ گیا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ واو میں نہ اور یا بار بار پڑھ چکے ہیں، اذا میں نہ جب، قیلا پیچھے آپ نے پڑھ لیا کہا جائے، لہم یا لام علیحدہ ہم علیحدہ ہے، لام کا معنی واسطہ بھی ہوتا ہے، کے لیے بھی ہوتا ہے، کو بھی ہوتا ہے، ہم میں نہ ان کو، آمینو ایمان لاؤ، کما کا معنی ہے جیسے، یا اس کا معنی کر سکتے جیسا کہ، اور معنی ایمان لائے، الناس لوگ، قالو کہا انہوں نے، انؤمنو یہ انؤمنو ایک لفظ نہیں ہے، آ جو ہے یہ الگ ہے، نؤمنو الگ ہے، کیا ایمان لائیں ہم، جیسا کہ جیسے، یہ آ گیا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف، الا خبردار، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ الا کا معنی خبردار ہوتا ہے، انا یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے بے شک، ہم وہ، یہ بھی ہم وہی، السفہاء بے وقوف، واو میں نہ اور پڑھ چکے ہیں ہم، لیکن کا مطلب لیکن، لا میں نہ نہیں، یعلمون جانتے ہو، یہ ہے یہ اس کا لفظی ترجمہ۔ با محاورہ کریں تو تھوڑا ایک دو لفظ کی چینجنگ ہوگی، باقی سارا وہی ہے۔ یہ دیکھیں، اور جب کہا جائے ان کو، ان کے لیے یا ان کے واسطے، ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ، کہا انہوں نے، کیونکہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، کہا انہوں نے کیا، ایمان لائے ہم جیسے ایمان لائے بے وقوف، یہاں آ جائیں، خبردار بے شک وہی بے وقوف ہیں اور لیکن نہیں جانتے وہ۔ تو یہ ترجمہ آپ کا اللہ کے فضل سے کمپلیٹ ہو گیا ہے، لفظی ترجمہ یاد کرنے سے ہی آپ کو سارا ترجمہ آ جائے گا۔ اب اس کی مختصر ہم تشریح سمجھتے ہیں، تفسیر سمجھتے ہیں کہ منافقین کی بات چل رہی ہے، منافقین کی بات چل رہی ہے، پیچھے ان کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ فساد نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی فساد کو اصلاح کا نام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی فسادی ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ ایک اور نشانی بتا رہا ہے ان کی، منافقین کی، کہ جب ان کو کہا گیا کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ، اب یہاں کہا ان کو جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ، کن کی طرح ایمان لاؤ، کیسا ایمان لاؤ، تو فرمایا الناس لوگوں، جس طرح لوگ ایمان لائیں، تو یہاں سے لوگ سے کیا مراد ہے، یا الناس سے، تو یہاں الناس سے مراد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ تو اس آیت میں صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا جا رہا ہے۔ تفسیر آپ اگر اس کی کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں الناس سے مراد صحابہ ہیں، تو صحابہ کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ ان کے ایمان کو معیار بنایا جا رہا ہے، ان کو معیار بنایا جا رہا ہے۔ تو جب ان کو یہ کہا جاتا تو قالو کہتے کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لائے بے وقوف، اللہ استغفر اللہ، تو وہ نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کو معاذ اللہ بے وقوف کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، اب اس وقت ظاہری بات صحابہ ہی ایمان والے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم یہ تو بے وقوف ہے، نعوذ باللہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے یہ غلطی کی کہ صحابہ کو بے وقوف کہہ دیا۔ اب آگے سنیے ذرا، صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہے، اور کتنا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم سے
پیار اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار بے شک وہی بے وقوف ہیں اور لیکن نہیں جانتے وہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی شان، سبحان اللہ. تو یہ ہے اس کی مختصر تفسیر. اب یہاں پر آپ خود ہی سارا سبق جو ہے آپ نے پڑھ لیا کہ کنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرماتے ہوئے ان کو ہی بے وقوف کہا کہ وہی بے وقوف ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو حضرات ذی وقار، منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جاہل کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور ان کی زیادہ جہالت بیان کی کہ وہ نہ صرف جاہل ہیں بلکہ ان کو اپنی جہالت کا بھی علم نہیں ہے. اور اس آیت میں قصر قلب ہے اور کئی وجہ سے تاکید ہے. قصر قلب کا تقاضا یہ ہے کہ اصحاب رسول جاہل نہیں ہیں بلکہ یہی جاہل ہیں، یعنی منافق جاہل ہیں اور اپنی جہالت سے بھی جاہل ہیں. ایک تو جاہل ہے، دوسرا اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے اور خود کو عالم سمجھ رہے ہیں. اور اس جملہ کو اللہ تعالیٰ نے الا، یہ جو ہے نا الا انا، اور جملہ اسمیہ سے مؤکد فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہالت میں رہیں گے اور ان کو اپنی جہالت کا علم نہیں ہوگا. اور ایسی جہالت زیادہ لائق مذمت ہے کہ بندہ جاہل ہو پھر اس کو جہالت کا پتہ نہ ہو، کیونکہ جس شخص کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو اس میں صرف ایک جہالت ہے. کسی مسئلے کا یا کسی بات کا پتہ نہ ہو تو اس میں صرف ایک جہالت ہوتی ہے، اور بسا اوقات وہ معذور ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں بھائی. اور جب اس کو اس چیز کا پتہ چل جائے یا اس کو مسئلہ بتا دیا جائے تو اس کی جہالت زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور اس کو ہدایت سے نفع حاصل ہوتا ہے. اور جو شخص جاہل ہو اور وہ اپنی جہالت سے بھی جاہل ہو، اس میں دو جہالتیں ہیں، ایک مسئلہ سے جہالت، دوسری اپنی جہالت سے جہالت. اس کو کہتے ہیں جہل مرکب. اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو سب و شتم کرنا اللہ کو بہت ناگوار ہے. منافقین نے ایک بار صحابہ کو جاہل کہا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کر دی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ جاہل نہیں ہیں بلکہ ان کو جہل کہنے والے خود جاہل ہیں اور اپنی جہالت سے بھی جاہل ہیں، اور ان کا جہل دائمی ہے، ان کا جہل دائمی ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جہل سے برات کی اور ان کو جہل کہنے والوں کی مذمت کی. منافقوں نے تو ایک بار صحابہ کو جہل کہا تھا، لیکن جب تک قرآن مجید پڑھا جاتا رہے گا یہ کہا جاتا رہے گا کہ منافق جاہل ہیں اور دائمی جہل میں گرفتار ہیں. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ پر سب و شتم کرنے والوں کا رد کرنا چاہیے اور صحابہ کا دفاع کرنا چاہیے کہ یہ سنت الہیہ ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.